الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز مصلیان کرام، آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ حشر سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور اسی آیت کی مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنت میں لے جانے والا جو سب سے بڑا عمل ہوگا توحید کے بعد، وہ ہوگا تقوی، اللہ کا ڈر، خوف الہی۔ خوف الہی، یہ تقوی ایک ایسا عمل ہے جس کے بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز اگر ہوگی تو وہ ہوگا تقوی، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ یہ خوف الہی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر روزے کے حالت سے پیدا ہو جاتا ہے، روزہ سے اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، ماہ مقدس میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اس کے بعد غروب آفتاب تک پورا دن بھر آپ کے گھر میں کھانے پینے کے سامان موجود ہے، خورد و نوش کی ساری چیزیں موجود ہیں، حلال چیزیں موجود ہیں، لیکن رب کے ڈر کی وجہ سے بندہ اس وجہ سے کھاتا نہیں، پیتا نہیں، حلق کے اندر نہیں کرتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو پتہ چل جائے گا اور اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں کھاتا ہے کہ اگر میں نے کھا لیا تو اللہ کو علم ہو جائے گا، محلے والا، سماج والا، گاؤں والا، علاقے والا تو نہیں جان رہا ہے، بیوی کو تو پتہ نہیں چلے گا، اگر میں بند کمرے کے اندر کوئی چیز کھا لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہو جائے گا، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندہ حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے غلط چیزوں کو ترک کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، پیروں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے ہر چیز کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا، میرے بندو، یہ تقوی، یہ ڈر، خوف کی وجہ سے تم نے میرے لیے روزہ رکھا اور روزے کا تم نے احترام کر لیا ہے۔
اب مجھ سے ڈر رہے ہو تو سنو، الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، جزا میں دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا میرے بندے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اب میرے ڈر کی وجہ سے تم نے روزہ رکھا ہے، اے میرے بندو اس کا جزا، اس کا بدلہ میں مرنے کے بعد قیامت کے دن میدان محشر میں دوں گا۔ اب تصور کیجئے میرے بھائی، جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کی وجہ سے بندہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو کی طرف آئیے، دوسرے پہلو کی طرف آئیے اور گہرائی سے اس کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ حلال چیزوں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے دن بھر چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن جیسی مؤذن کے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، غروب آفتاب جیسے ہی ہوتا ہے ہم بسم اللہ کر کے افطار کر لیا کرتے، نماز ادا کر لیا کرتے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چوراہوں پر آپ سگریٹ کی چسکی لیتے ہوئے گر پیرس مستی سے، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ اور دوسرے حرام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اور آپ نے پایا بھی ہوگا، سگریٹ پیتا ہوا۔ اب غور کرو، جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، 12-13 گھنٹہ حلال چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، بیوی حلال ہے اس سے دور ہے، پانی حلال ہے اس سے دور ہے، کھانا حلال ہے اس سے دور ہے، اور دوسری چیزیں اس کے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندہ ان تمام چیزوں کو دور رکھا ہوا ہے۔ جیسی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، رزق جب روزہ کھول لیتا ہے، اس کے بعد میرے بھائی جو یہ حرام کام کرنے سے تمہارے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر میرے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے ہو؟ اور سگریٹ پینے والوں، اور شراب پینے والوں، اور غلط کام کرنے والوں، اور موبائل کا استعمال کرنے والوں، اپنی نظروں کی غلط چیزوں پر اپنی نظروں کو رکھنے والوں، اللہ کہہ رہا میرے بندے یہی تو اللہ کا ڈر ہے۔ جب تم روزے کی حالت میں ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو غیر ٹائم میں اللہ کے لیے ان حرام چیزوں کو ترک کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ یہی تو تقویٰ ہے۔ پوچھا گیا تھا کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کہا عبداللہ ابن مسعود بتائیے تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ جس بنیاد پر آدمی سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا، ہاں لعلکم تتقون، روزہ سے تقویٰ جو پیدا ہو رہا ہے، یہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا تھا الخوف من الجلیل، تقویٰ نام ہے اللہ سے ڈر جانے کا۔ گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، باہر میں ہو، بازار میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، بند کمرے کے اندر ہو، جہاں پہ کوئی موجود نہ ہو، وہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ والعمل بالتنزیل، شریعت پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ شریعت پر عمل کیا جائے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، کنٹینیو زندگی بھر شریعت پر عمل ہو، اس کا نام بھی تقویٰ ہے۔ شریعت پر عمل کہاں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ رمضان میں بمشکل شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد دیکھیے آپ 11 مہینے اپنے یہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے، شریعت پر عمل نہیں ہے میرے بھائی۔ والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل، اللہ نے جتنا دیا اس کے اوپر راضی ہو جائے، اللہ نے جتنا دیا اس کے اوپر راضی رہے، حرام روزی کی طرف اپنی نظریں نہ کرے، حرام رزق کی طرف کبھی بھی جانے کی کوشش نہ کرے، حلال رزق جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اسی پر بندہ راضی رہے کہ اللہ نے جتنا دیا محنت کرے، حلال پر محنت کرے، لیکن حرام کی طرف کبھی بھی جانے کی کوشش نہ کرے۔ فرمایا تقویٰ اس چیز کا نام ہے، یہ تقدیر پر رضا راضی ہو جائے، جو اللہ نے دے دیا اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ والاستعداد لیوم الرحیل،
اور قیامت کے دن کی تیاری کی جائے، اس چیز کا نام بھی اس چیز کا نام بھی تقویٰ ہے۔ میرے بھائیو، مرنے کے بعد آخرت کی فکر کرنا یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔ کل قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ سلف صالحین کی زندگی کو اگر آپ اٹھائیں گے تو میرے بھائیو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، جب انتقال کا ٹائم آیا، جب مرنے کے قریب پہنچے تو حضرت ابو ہریرہ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے اور دیگر لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، آئے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں مرنے کا ڈر آ رہا ہے؟ کیا تم موت سے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم موت سے ڈر رہے ہو؟ کیا تم مرنے سے تم ڈر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نہیں، مجھے موت سے تو ڈر نہیں ہے، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ رہا ہوں، مجھے اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں لمبا سفر کے لیے جا رہا ہوں، بہت دور کے مسافت کے لیے میں نکل رہا ہوں، لیکن میرے پاس زیادہ راہ بہت کم ہے، میرے پاس آخرت کے لیے بہت کم عمل ہے، پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میری زندگی کا کیا ہوگا، آخرت میں میرا کام کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ آخرت کو یاد کر کے رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو نبی کے ساتھ اتنا سال تک زندگی کاٹا ہو، جو نبی کے ساتھ اتنے سالوں تک رہا ہو، جس نے حدیثیں ہم تک سب سے زیادہ پہنچائی ہو، اس صحابی کی زندگی کا حال یہ ہے کہ مرنے کے قریب زار و قطار حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی اگر آپ اٹھائیں گے، وہی عمر فاروق جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کا حال یہ ہے، رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے ہیں، اور خوف الہی کا حال یہ کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے وضو کی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں، اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں، اتنا زیادہ گڑ گڑاتے ہیں، اتنا زیادہ روتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق اتنے بڑے جلیل القدر، اللہ کے نبی کی یہ صحابی بھی ہیں، یہ دوسرے خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، لیکن میرے بھائی عمر فاروق کا یہ ڈر، یہ تقویٰ، یہ رونا، یہ دھونا، اتنا زیادہ حضرت عمر فاروق رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عثمان غنی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ اعلان کیا تھا مسجد سے، کئی مرتبہ کو عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ آئی عثمان تو جنتی جنتی جنتی، یہ القاب، یہ خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیا تھا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس یا قبرستان کے پاس جایا کرتے تھے یا قبر کا ذکر کیا کرتے ہوتا تھا، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، زمین بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت عثمان کے دل میں آخرت کی فکر تھی اور اللہ کا ڈر تھا، اور ان کو معلوم تھا قبر کی منزل یہ پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو آنے والی منزلیں آسان کر دی جائیں گی، لیکن اگر یہ قبر کی منزل اگر مشکل کر دی گئی تو آنے والی منازل اور بھی زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ اور قبر کے ڈر کی وجہ سے، عذاب قبر کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں دیکھو، عیش و آرام کی زندگی کاٹنے والوں، ایسی اور کولر میں رہنے والوں،
اپنے آرام کی زندگی میں رہنے والوں، کبھی کبھی اپنے اس قبر کے بارے میں سوچ لیا کرو، کبھی کبھی اپنے اس زندگی کے بارے میں سوچ لیا کرو جس صحابی کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہو۔ اس صحابی کا حال یہ ہے کہ رو رو کر کے داڑھی مبارک تر ہو جا رہی ہے، آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو ہمارے اوپر تو کوئی ایسی بشارت ہی نہیں ملی ہے کہ تو جنتی تو جنتی تو جنتی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ رمضان جیسے مہینے میں قرآن سننے کے باوجود ان کو رونا نہیں آتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ روزہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں، سسکیوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں سنائی نہیں دیا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل بالکل بہت ہی زیادہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ اپنے دل کو نرم کرو، اپنے دل کو ملائم کرو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے کی کوشش کرو۔ رو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَالْعَيْنَانِ لَا يَمَسَّهُمَا النَّارُ، دو آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے۔ فَالْعَيْنَانِ لَا يَمَسَّهُمَا النَّارُ، دو آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی، یا دو طرح کے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کے وجہ سے روتا ہو، عذاب جہنم عذاب قبر کو یاد کر کے رویا کرتا ہو، ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھوپال کے لوگوں، زندگی بہت ہی کم ہے، کب ختم ہو جائے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ رو، اللہ کے دربار میں رو، مسجدوں کے اندر آؤ تو موبائل بند کر کے آیا کرو، موبائل سے تعلق چھوڑ دو، گھر کے اندر رہو تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے مسجدوں کے اندر انٹری کرو ویسے اللہ کا بندہ ایسا بن جاؤ، مسجد کا احترام کرنے کی کوشش کرو، موبائل سے کنیکٹ دور کر دو اپنے آپ کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں گے تو کتنے واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ خوف الہی کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے قسم، بعض صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پوچھا گیا تم اتنے دنوں تک کہاں غائب تھے، نظر نہیں آ رہے تھے؟ جواب میں کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے جہنم کی آیت سے گزر رہا تھا اور جہنم کی آیت نے مجھے بیمار کر دیا، میں رونے لگا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ سوچئے آپ میرے بھائیو، جہنم کی آیتوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، جہنم کی آیتوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسے صحابہ گزرے ہیں۔ ایک ایک آیت، نبی اکرم جس نبی پہ ایمان لایا کرتے ہو اس نبی کی زندگی کو بھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ابھی آپ کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر بڑھاپے کا اثر دکھ رہا ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے، اللہ کے نبی بتائیے کارن کیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں عذاب قبر کے اوپر ہے، عذاب علیم کے اوپر ہے، سورہ قاریہ، سورہ حاشہ، اور اسی طریقے سورہ واقعہ، اسی طریقے سے دوسری صورتیں جس کے اندر جہنم کا بیان ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوچیے، یہاں تو جوان ہونے کی دوائیاں کھائی جاتی ہے، ایک سے ایک دوائیاں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر کے آپ کے بال سفید ہو گئے، اتنا زیادہ اللہ کے نبی کو بھی خوف ہے جہنم سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، خوف الہی پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے بیویوں اور اپنے بیٹیوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا آدمی دیندار، متقی، پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ روزہ تو متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ روزہ سے اگر تقوی پیدا نہ ہو تو کون ایسی چیز ہے جس سے تقوی پیدا ہو سکتا؟ نہیں کوئی ایسی چیز ہے۔ سب سے زیادہ تقوی پیدا کرنے والی چیز یہ روزہ ہی ہے۔ میرے بھائیوں، تب بھی اگر تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے تو رونے کا ڈھنگ کیجیے، روئیے اللہ کے سامنے،
गिड़गिड़ाइए, वाक़यात पढ़िए जहन्नम के, अज़ाब कब्र के, सलफ सालिहीन के, असलाफ के, इन लोगों के वाक़यात पढ़ा कीजिए जो अपने घरों को छोड़ करके कब्रिस्तान जाया करते थे और टूटी फूटी कब्रों को देखा करते थे, हड्डियों को निकाला करते थे और कहा करते थे, हड्डियों कल तुम मेरे तरह थे, कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कह करके रोया करते थे। मेरे भाइयों, अपने अंदर खौफ इलाही पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए, तकवा पैदा कीजिए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश होगा, राजी होगा। जब तक अल्लाह से नहीं डरिएगा और अल्लाह के डर की वजह से गलत चीजों को नहीं तर्क कीजिएगा, जन्नत में जा नहीं सकते हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान नहीं है कि जन्नत के अंदर चले जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अपने दिलों में तकवा पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए, अज़ाब कब्र को अपने दिलो दिमाग में बैठाइए, अज़ाब अलीम को अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठाइए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बेटियों को समझाइए, अपने बीवियों को समझाइए कि आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़ करके कब्र में जाना है, अल्लाह के पास जाना है। क्या लेकर के जा रहे हो? मेरे भाइयों, तकवा अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिल्लाह जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आपसे भी हमारी अपील है, गुजारिश है कि अल्लाह के डर की वजह से शायद कि अल्लाह हमें माफ कर दे। अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कीजिए, अल्लाह के लिए अपने माल को कुर्बान कीजिए। मेरी माँ और बहनों, आपसे पिछले साल बहुत ज़्यादा ताउन आया था। आपसे हमारी खुसूसी अपील है कि आप लोग हमारे